بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سورہ صف میں اللہ رب ذیشان نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور دین حق عطا فرمایا، دین حق کے ساتھ رسالت کے منصب پر سرفراز فرمایا تاکہ اس دین کو اللہ ذل جلالہ والاکرام تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ اللہ ذل جلالہ والاکرام نے دین اسلام کو اس لیے نازل کیا کہ یہ تمام ادیان باطلہ پر غالب رہے، اور جب تک اس اسلام پر صحیح طور پر عمل ہوتا رہا تب تک اسلام غالب رہا، اور اسلام نے تمام تر سلطنتوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آپس کے اختلافات زید اور حدر میں اس قدر بڑھ گئی کہ اسلام کے علاوہ کئی اور مذاہب، مسالک اور مکاتب فکر بنا لیے گئے، اور اسلام سے ہٹ کر اور مذاہب اختیار کر لیے گئے۔ مسلم نام کو چھوڑ کر اور ناموں پر اکتفا کیا گیا، اور اسی طرح سے اصل اجتماعیت جماعت المسلمین کو چھوڑ کر دوسری اجتماعیت اختیار کر لی گئی۔ اور پھر جب اللہ ذل جلالہ والاکرام نے اپنے ایک بندے کے ذریعے سے پھر دوبارہ جماعت المسلمین کا احیاء کیا، اور جماعت المسلمین کی احیاء کے بعد سے مسلسل جماعت المسلمین پر اعتراضات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر شخص، ہر طبقہ، ہر مکتب فکر اور ہر فقہ کا شخص جو ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت المسلمین نے وہ اسلام جو اسلام انہوں نے دبیز پردوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا، اس اسلام کو واضح کر دیا۔ جماعت المسلمین نے اسلام کو لوگوں پر کھول کے رکھ دیا، تو وہ لوگ جن کی اپنی مرضی چلتی تھی اور وہ اپنی مرضی کے طریقوں پر لوگوں کو چلا رہے تھے، جب ان سے سوالات ہونے لگے، جب ان کے فتوے کے خلاف ان کے مد مقابل حدیث بیان کرنے لگا تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس طرح سے جماعت المسلمین پر لگاتار اعتراضات کا اور جماعت المسلمین کے متعلق غلط فہمیوں کا سلسلہ جاری۔ اسی بہتی گنگا میں مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلک حنفی دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی کوشش کی، اور جماعت المسلمین پر اعتراضات کی صورت میں ایک مکالمہ پیش کیا کہ جماعت المسلمین کے ساتھ میرا کچھ مکالمہ ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی تقاریر میں، مختلف تقاریر میں یہ بیان کیا کہ جماعت المسلمین کو انہوں نے لاجواب کر دیا، اور یہ لوگ جو ہے جب لاجواب ہو جاتے ہیں تو کھانے پینے کی محفلیں قائم کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ہم انشاءاللہ ان کے تمام وہ اعتراضات جو انہوں نے اپنی ان تقاریر میں کیے ہیں پہلے ان کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر اس اعتراض کا جواب انشاءاللہ العزیز
آپ کے سامنے پیش کریں گے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ذریعے سے دین اسلام کو لوگوں تک پھیلا دے۔ ایک مرتبہ جماعت المسلمین والوں سے ہماری کچھ گپ شپ ہوئی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم کسی کی تقلید مقلید نہیں کرتے، ہم دلیل سے مانتے ہیں سب کچھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دلیل سے۔ اور یہ سارے غلط ہیں، جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں نا یہ سارے پاگل تھے، سارے غلط تھے، سبھی کو غلط کہتے ہیں نا، اب یہ 4 آدمی صحیح ہیں بس جنت میں جائیں گے۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں بھئی قرآن میں جو لکھا ہے بس اس کو فالو کیا کرو۔ میں نے کہا پہلے دلیل سے یہ تو ثابت کرو کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ مجھے بار بار یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے باپ دادا پہ چلتے ہو، باپ دادا، قرآن پہ نہیں چلتے۔ میں نے کہا قرآن کو قرآن ماننے کے لیے باپ دادا کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارے سارے باپ دادا جو روحانی باپ دادا مراد ہیں، جسمانی نہیں، روحانی علماء۔ میں نے کہا یہ جو الحم سے لے کے والناس تک قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو دلیل سے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ دلیل سے یہ بات ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یعنی اگر ان سے اس بات کی دلیل مانگی جائے کہ جو آپ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، یا ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن مجید اور اس کے مطابق چلو اور کسی مخصوص قسم کی فقہ پر یا اپنے علماء و مشائخ کے اقوال کے مطابق نہ چلو، تو پھر ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ وہی قرآن مجید ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ثابت کرنا پڑ رہا ہے جو نام نہاد قرآن مجید کے دعوے دار، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالی کی آخری کتاب مانتے ہیں، اور جب ان سے اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب پر عمل کرنے کے متعلق کہا جاتا ہے تو پھر یہ سوال کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ آج ہم انہیں دکھاتے ہیں کہ کیسے قرآن مجید تعالیٰ کی طرف سے نازل کر رہا ہے، یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ بروج میں ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تحریر شدہ موجود۔ اسی طرح سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے سورہ معارج میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ معارج کی 43 نمبر آیت ہے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن مجید سے میں وہ دلائل آپ کو دے رہا ہوں کہ جو دلائل قرآن مجید میں ہیں، جو کہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 92 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور رسول ہم نے آپ پر اس کو اس لیے نازل کیا کہ آپ ام القریٰ یعنی بستی والوں کو
مکہ کے رہنے والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی ڈرائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سب کے سب سمجھ بوجھ حاصل کر سکو، عقل و شعور حاصل کر سکو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ثابت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ اسی طرح سے ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں پھیر پھیر کر ایسی آیات بیان کی جو ڈراتی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ یہ لوگ تقوی شعار بن جائیں۔ لیکن کہاں یہ تقوی شعار بنتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے قرآن مجید کو جو ہے قرآن مجید پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، کہ یہ جو قرآن مجید آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہ بڑے حکمت والے اور علم والے اللہ کی طرف سے سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، الف لام میم، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کی رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ام یقولون افترا، کیا ان لوگوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے، جھوٹ بولا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں؟ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور یہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، من قبل، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بہت سی آیات موجود ہیں، لیکن یہ چند آیات آپ کو بیان کر کے مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید ہے، اور اس بات کی دلیل اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں بارہا دی۔ پھر یہ وہ کتاب ہے جس کو من وعن اللہ تعالیٰ نے حفظ کروایا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس آیت کو بار بار یہ رد کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور اپنی کتاب میں لکھ دے اور پھر یہ کہے کہ یہ کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی محافظ ہیں، لہٰذا یہ رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتی۔ کوئی توریت میں لکھ دے اور یہ کہے کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، تو یہ کیسے ہم یہ بات مانیں؟ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کا نسخہ تحریری طور پر نسخہ اگر ختم بھی کر دیا جائے تو بھی یہ کتاب من وعن محفوظ رہتی ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جب لکھی جاتی ہے تو حافظ کے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر کہ جو کتاب لکھنے کے بعد کسی حافظ کے سامنے پیش کی جائے یا جس کتاب کا کوئی من وعن حافظ موجود ہو۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید کا نسخہ لکھوائے تھے اور انہیں لوگوں تک مختلف جگہوں تک پہنچایا تھا، ان میں سے ایک نسخہ آج بھی برٹش انڈیا میوزیم میں موجود ہے، اور اس نسخے میں جو آج ہماری ہاتھوں میں موجود ہے، اس نسخے میں اور اس نسخے میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو لوگ قرآن مجید پر انگلی اٹھاتے ہیں، یہ جو لوگ قرآن مجید پر سوال کرتے ہیں، میرا ان سے یہ ایک سوال ہے
کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالی کی کتاب نہیں ہے تو پھر کس کی کتاب ہے؟ اگر آپ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کرو کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں تو پھر کس کی کتاب ہے؟ اب ایک اور لحاظ سے بھی بحث کر لیتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید کو ثابت کرنے کے لیے اہل کتاب جو قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا یہ افترا پردازی کرتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں؟ آج انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے، آج ہم بھی ان سے یہی سوال کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کو ثابت کرو، ہم ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ پھر لاؤ اس کے مثل 10 سورتیں مفتریات، جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ مفتری ہے، افتراء پردازی ہے، تو پھر اس کی جیسی گھڑی ہوئی اور 10 سورتیں لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کچھ اللہ کے علاوہ تمہارے جن کو تم بلا سکتے ہو انہیں بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ اور اگر اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دوسری سورہ یونس میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایسے ہی گھڑ لیا گیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر اس کے مثل کوئی ایک سورت لے آؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور اللہ کے علاوہ جس کو تم بلا سکتے ہو بلا کے لے آؤ۔ ایک سورت بنانے کے لیے اگر تم جسے بلا سکتے ہو اللہ کے علاوہ بلا لو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نہیں ہے، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اور اس کے مثل کوئی سورت نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ اللہ کی کتاب۔ اگر آپ کا ہم سے یہ سوال ہے کہ یہ قرآن مجید دلیل سے ثابت کرو، تو یہ دلیل ہے کہ اس کے مثل کوئی کتاب نہیں بن سکتی، اس کے جیسا کسی کتاب کا حافظ آپ کو نہیں مل سکتا، اس کی طرح کوئی کتاب دنیا میں بار بار نہیں پڑھی جا سکتی۔ جس طرح اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے اس طرح کسی اور کتاب کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی چیلنج دیا ہے ایک ہی سورت بنانے کا، تو 10 صورتیں تو درکنار، اگر کوئی اس بات کو یہ قرآن مجید کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو وہ 10 تو کیا ایک سورت لے آئے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس بات کا شک ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ نہیں ہے، آپ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دلیل سے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن مجید ہے، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ یہ جو کتاب مبارک ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس کے مثل ایک سورت لے کر آ جاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر جو تمہارے پیر فقیر مفتی سب بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ بنائی ہی کافروں کے لیے گئی۔ جو اس بات میں شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، جو اس بات میں شک کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے،
ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ آگ تیار کی گئی۔ یہ دو دلیلیں بہت ہیں سمجھنے والے کے لیے، اور اگر اسے سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ان چیلنجوں کو قبول کر کے اس کے مثل کوئی صورت لے آئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نہ اس کے مثل کوئی ہے کتاب ہے، اور نہ اس کے مثل کوئی کتاب آ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو لہٰذا آپ بھی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ وہی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک اور دلیل بھی دیتے جائیں آپ کو کہ یہ منزل من اللہ ہے یا نہیں، یہ وہی کتاب ہے کہ نہیں ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آج وہ دور ہے کہ آج لوگ سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، کسی چیز کو مانتے ہیں، وہ سائنس ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ یہ سائنس پر بھی بھاری ہے، کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ کیسے سائنس پر بھاری ہے، اس کی بھی میں چھوٹی سی مثال بیان کر دیتا ہوں۔ سائنس کو کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا بگ بینگ تھیوری کے حوالے سے کہ یہ دنیا دھماکے سے وجود میں آئی، اور ہر شخص جو سائنس سے جڑا ہوا ہے اسے پتہ ہے کہ سائنس اس بات کا جو ہے وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ دنیا دھماکے سے وجود میں آئی ہے، اور یہ بات سائنس کو کہتے ہوئے آج سے زیادہ 50 سال گزر گئے ہوں گے، یا 100 سال ہم مان لیتے ہیں، 100 سال ہو گئے۔ سائنس نے اس بات کو تحقیق کر کے ثابت کیا کہ یہ دنیا جو تھی پہلے یہ ایک تھی، اور پھر دھماکہ ہوا اور یہ الگ الگ ہو گئے، اور پھر یہ چاند ستارے، پھر یہ آسمان زمین الگ الگ ہو گئے، اور یہی چیز قرآن مجید فرقان حمید نے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے بیان کر دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت آپ کھولیں اور دیکھیں، اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا ان لوگوں نے، ان کفار نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین ملے ہوئے تھے؟ اور اب اس بات کی اس ترجمے کا کسی بھی مسلک مکتب فکر کے عالم کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہی ترجمہ کیا، کانتا رتقن، کہ ان کو یہ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر دیا۔ تو پھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا اور زمین و آسمان الگ الگ ہو گئے۔ یہ سائنس نے آج دریافت کیا، اور قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا۔ تو یہ کون ہستی تھی جس نے یہ بتایا قرآن مجید میں؟ یہ رب العالمین ہی کی ہستی ہو سکتی ہے، اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز آج سائنس ثابت کر رہی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے بیان کر دی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر ایک اور دلیل بھی چھوٹی سی، بہت زیادہ گہرائی میں ہم نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کہ اس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب ہونے کی ایک اور دلیل، جو لوگ بایو پڑھتے ہیں یقیناً اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر چیز پانی سے بنائی گئی ہے۔ جب ہم 9th کلاس میں تھے تو ہم نے سائنس میں پڑھا تھا کہ ہر چیز کو پانی سے بنایا گیا ہے، یہ سائنس کی تھیوری ہے، اور سائنس نے زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے 100 سال پہلے یہ بات دریافت کر لی ہوگی،
لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. سورہ انبیاء کی یہ بھی 30 نمبر آیت. اسی آیت سے آگے کا یہ ٹکڑا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو دلیل سے ثابت کرو، ان کے لیے یہ دلیل کافی ہے. اگر یہ دلیل نہیں کافی تو پھر وہ لے آئیں اس کے مثل کوئی صورت. کیونکہ اگر یہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ لَوَجَدُوهُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سے اختلافات آپ کو ملتے. اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے لکھی گئی کتاب ہوتی تو آپ دیکھتے کہ اس میں بہت سے اختلاف ہوتا، پھر آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آتی کہ آپ اس کے مثل کوئی کتاب بنا لیں، یا آپ اس کے مثل کوئی 10 صورتیں لے آئیں، یا آپ اس کے مثل کوئی 1 صورت لے آئیں. در حقیقت یہ وہ کتاب ہے جو کتاب کو نزل من اللہ ہے، اور اس کا چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا. اصل میں یہ سوال تب اٹھتے ہیں جب ان سے تقلید کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے. اور یہ اس لیے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ قرآن مجید جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں، جس طرح سے وہ اپنے اس کلپ میں کہتے بھی ہیں، اپنی ہر اس میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمیں تانا دیتے ہیں. مجھے یہ بار بار تانا دے رہے تھے جماعت المسلمین والے کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہو. تو میں نے یہ کہا کہ آباء و اجداد کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس، آباء و اجداد کی پیروی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو ثابت کر سکیں. تو آج میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ آباء و اجداد کے علاوہ بھی قرآن مجید ثابت ہو سکتا ہے. آباء و اجداد قرآن مجید کے لیے دلیل کافی نہیں ہے. تورات و زبور اور انجیل کے لیے آباء و اجداد موجود تھے، لیکن وہ دلیل کافی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس میں تحریف کر دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں تحریف کر دی گئی. لوگوں نے اس میں رد و بدل کی. آباء و اجداد تو وہاں بھی موجود تھے، وہ بھی یہ کہتے آ رہے تھے. بھائی گمراہی بہت پھیل رہی ہے، تو ہم گمراہی کو گچی سے پکڑتے ہیں. گچی سے میری کوشش ہوتی ہے کہ گمراہی کو کہاں سے پکڑوں؟ گچی سے پکڑوں. اس کی گچی سے جب پکڑ لیا تو ہل نہیں سکتا بندہ. لوگ فروعی مسائل میں بحث کرتے ہیں، پہلے بنیادیں تو، اصول اور بنیادیں تو طے کرو پہلے. حالانکہ جماعت المسلمین واحد جماعت ہے جو خود بھی قرآن و حدیث پر من وعن عمل پیرا ہے، اور اسی چیز کی تبلیغ تمام تر فقہی مسالک و مکاتب فکر کو کرتی. کیا گمراہی یہ صحیح کہتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق عمل کرنا یہ گمراہی ہوتا ہے؟ کیا اس کے مطابق عمل کروانا، اس کے حوالے سے تبلیغ کرنا یہ گمراہی ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف کسی کے قیاس، کسی کی رائے، فتوے اور اجتہادات کو رد کر دینا، کیا یہ جو ہے گمراہی ہے؟ اور جماعت المسلمین نے تو اللہ کے نام کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے کہ اللہ نے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام اس قرآن میں بھی، اس قرآن سے پہلے تمام کتابوں میں ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، تو تم اس نام کو اپنا لو. حنفی، دیوبندی، بریلوی، شافی، مالکی، حنبلی، حیاتی، مماتی نہ بنو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نام بدلا، کام بدلے، اور پھر کتابیں بدلی، فقہیں بدلی، اور اس طرح سے فرقہ در فرقہ بنتے چلے گئے. نام بھی کیسے بدلے؟ حنفی سے دیوبندی بریلوی ہوئے، پھر ان کی آگے شاخیں نکالی، حیاتی مماتی بنے، نقشبندی
سہر وردی اور پتہ نہیں کیا کیا بنے، اور پھر کہتے ہیں جماعت المسلمین گمراہی پھیلا رہی ہے، جماعت المسلمین کی طرف گمراہی کو منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ گمراہی کا سبب ان کی کتابیں بنی ہیں۔ اس کی مثال ہم دیتے چلتے ہیں تھوڑی مختصراً، بہت زیادہ اگر گہرائی میں جائیں گے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا۔ ہم مختصراً مثالیں بیان کرتے ہیں۔ در مختار جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 150 میں لکھتے ہیں کتے کی کھال کی جائے نماز بنانا اور ڈول بنانا بھی جائز ہے، کہ یہ حق ہے؟ چمگادڑ کا پیشاب اور بیڑ پاک ہے، بہشتی زیور حصہ دوم اور نجاست پاک کرنے کا بیان کے حوالے میں لکھتے ہیں مسئلہ نمبر 5 میں۔ اسی طرح سے بہشتی زیور کا مسئلہ نمبر 26 میں لکھتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، اس کو کسی نے زبان سے 3 دفعہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا۔ یہ حقیقی اسلام ہے؟ لکھتے ہیں بہشتی زیور میں ہی کتے نے آٹے میں منہ ڈال دیا، تو اگر آٹا گندا ہوا ہو تو جہاں منہ ڈالا ہے نکال ڈالے، باقی کھانا درست ہے۔ پھر مسئلہ نمبر 41 میں لکھتے ہیں کتے کا لعاب نجس ہے اور خود کتا نجس نہیں ہے۔ کیا بات ہے ان کے اس حق کی جس سے گمراہی نہیں پھیلتی۔ آگے دیکھیں، اس قدر جہالت کی انتہا ہے جن کو یہ جو ہے علامہ فہامہ اور شیخ العرب والعجم کیا کیا القابات سے جن کو یہ نوازتے ہیں، ان کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ یہ علم سے عاری ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 19 میں لکھتے ہیں الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے، یعنی کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ اللہ تعالی اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ بھی بول دے، یعنی اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی صفحہ میں آگے لکھتے ہیں کذب داخل باری تعالی ہے، پھر آگے پھر لکھتے ہیں کذب داخل باری تعالی جل وعلا ہے، یعنی کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالی جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے بڑے بڑے رشید احمد گنگوہی صاحب، بڑے بڑے علماء جو ان کے بانیان مذہب ہیں، یہ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں۔ اسی طرح سے فتوحات مکیہ ابن عربی لکھتے ہیں نبوت کلی طور پر بند نہیں ہوئی، اس امت میں ایسے اشخاص بھی ہیں جن کا درجہ اللہ کے نزدیک انبیاء سے مل گیا۔ اور پھر اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب وہ شریعت و طریقت کے حوالے سے انہوں نے لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں گفتگو ہے کہ نبوت افضل ہے یا ولایت، مگر اس پر اتفاق ہے کہ ولی سے نبی افضل ہے۔ پہلے یہ لکھا اس پر اتفاق ہے کہ ولی سے نبی افضل ہے، لیکن آگے اپنے سارے وضاحتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جو حضرات نبوت کی افضلیت کے قائل ہیں وہ نبی کی افضلیت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت میں توجہ الی الحق اور نبوت میں توجہ الی الخلق ہے، یعنی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی افضل ہے، ان کے نزدیک ولایت میں توجہ ہوتی ہے الی الحق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور نبوت میں توجہ الی الخلق ہوتی ہے، یعنی کہ نبوت میں نبی کی توجہ مخلوق پر ہوتی ہے، خالق کے حوالے سے توجہ نہیں ہوتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے افضل ہے، بس ولایت افضل ہوئی، یعنی کہ نبی کی کیونکہ توجہ الی الخلق ہوتی ہے لہذا نبی کا درجہ ولی سے کم ہوا۔ یہ لکھتے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب جو ان کے حکیم الامت ہیں۔
یہ ہماری طرف منسوب کرتے ہیں کہ گمراہی پھیلا رہے ہیں ہم. ان کی طرف دیکھیں ذرا، ان کی کتابوں کو کھول کر گمراہی کون پھیلا رہا ہے. تحذیر الناس کتاب ہے ان کی، قاسم نانوتوی صاحب کی، جو بانی سمجھے جاتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے، اور جن سے یہ مسلک دیوبند منسوب بھی ہے. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 3 میں کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بعید معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب سے آخر میں نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمانی میں ذات کی کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عوام کا خیال تو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن جو اہل فہم و دانش ہیں، اہل علم جو ہیں، علماء دیوبند کے، مسلک دیوبند کے، ان کی اور تو کوئی اس طرح نہیں سمجھتا، انہیں معلوم ہے کہ زمانہ آخر میں ہونا یا پہلے ہونا اس میں کوئی فضیلت نہیں، لہذا آخر پہلے ہو سکتا ہے. اور اس کی آگے دلیل دیتے ہیں ولاکن رسول اللہ، دلیل کیا بلکہ اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں مقام مدح، یہ مقام مدح ہے. ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور جو اس کا مطلب سمجھا جا رہا ہے جو ہے خاتم النبیین ہونا، یہ عوام الناس میں تو مشہور ہے لیکن اہل علم میں یہ مشہور نہیں ہے. تو اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ خود لکھتے ہیں کیوں اس کر صحیح ہو سکتا ہے کہ جبکہ یہ سارا کچھ الگ ہے، جبکہ خاتم النبیین سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. اس بات کی جو وضاحت آگے صفحہ نمبر 25 پہ ایک اور جگہ پر بھی کرتے ہیں، لکھتے ہیں بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ کیا یہ گمراہی ہے یا وہ گمراہی ہے جس کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں؟ کیا صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور مختلف کتب احادیث میں گمراہی ہے یا ان کتابوں میں گمراہی ہے جو کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کو بھی نہیں مانتی، جو ان تمام کتب احادیث کے یکسر مخالفت کرتی ہیں، قرآن مجید کی مخالفت کرتی ہیں، اور پھر آپ کا یہ کہنا کہ گمراہی پھیل رہی ہے اور اشارہ کرنا جماعت المسلمین کی طرف، کہاں تک درست ہے بھائی؟ میرے بھائی مجھے بتائیں، اب بتائیں کہ جماعت المسلمین گمراہی پھیلا رہی ہے یا گمراہی کو ختم کر رہی ہے؟ در حقیقت جماعت المسلمین گمراہی ختم کر رہی ہے، گمراہی پھیلا نہیں رہی. گمراہی پھیلا دی گئی ہے اور اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے جماعت المسلمین نے اب جو ہے بیڑا اٹھایا ہے، اور انشاءاللہ اس گمراہی کو ختم کر کے جماعت المسلمین دم لیں گے انشاءاللہ العزیز. دلیل کی جب بات ہے تو تقلید کو پھر ہٹاؤ درمیان سے، نہیں آ رہی بات، پھر تقلید کہیں بھی نہیں چلے گی. رفع الیدین کرنے نہ کرنے میں تو تقلید شرک ہے، قرآن کو قرآن ماننے میں تقلید شرک نہیں ہے. واہ بھائی واہ، ایک کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی. یعنی تقلید جو ہے وہ شرک بن رہی ہے آمین کہنے نہ کہنے جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل میں.
قرآن کو قرآن ماننے میں، بخاری کو بخاری ماننے میں تقلید، یہ شرک نہیں ہے. مفتی صاحب عرض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو قرآن ماننے کے لیے تقلید کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآن مجید کو ثابت کر سکیں. اور ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر رفع الیدین اور امین بالجہر میں تقلید بھی ہے وہ شرک ہے، تو قرآن مجید کو قرآن ماننے میں بھی تقلید شرک ہونی چاہیے. تو ہمارے لیے تقلید شرک ہے، ہر لحاظ سے شرک ہے. تو قرآن مجید کو قرآن ماننے کے لیے تقلید کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اس بات کو ہم نے ثابت کر دیا دلائل کے ساتھ کہ قرآن مجید کو قرآن ماننے کے لیے تقلید کی ضرورت قطعا نہیں. یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ قرآن مجید کو تقلید کے ذریعے ثابت کریں گے. ہمارے پاس الحمدللہ بہت دلائل موجود ہیں قرآن مجید کو قرآن ثابت کرنے کے لیے. ہاں البتہ آپ کے لیے ایک سوال ضرور ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کو قرآن مجید غیر مسلم کے سامنے ثابت کرنا پڑ جائے تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ان کو آپ یہی دلیل دیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد اس قرآن مجید کو لے کے چل رہے ہیں اور اس طرح سے 1400 سال تک یہ قرآن مجید پہنچتا ہے، کیا یہی دلیل پیش کریں گے ان کے سامنے؟ اور کیا یہ دلیل غیر مسلموں کے لیے کافی ہوئی؟ بلکہ ان کے پاس تو آباء و اجداد کی دلیل تو بڑی زیادہ مضبوط دلیل ہے. ان کی کتابیں تو 2000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں. تو کیا خیال ہے محترم آپ کا ان کے حوالے سے کہ جن کی کتاب 2000 سال پہلے سے چلی آ رہی ہے اور وہ بھی آباء و اجداد کے ذریعے سے نسل در نسل منتقل ہوتی آ رہی ہے، کیا آپ کی جو آپ کا اصول ہے تقلید کے ذریعے سے تسلیم کرنے والا، کیا ان تمام کتابوں کو صحیح تسلیم کر لیا جائے؟ کیا ان تمام کتابوں پر بھی عمل پیرا ہو جایا جائے؟ ہرگز نہیں. اور آباء و اجداد کو اگر ہم قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل بنائیں گے تو اوندھے منہ گریں گے. اور اللہ جلال والاکرام نے قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کے بہت سے دلائل دے دیے ہیں، اور ہمارے پاس بہت سے دلائل بھی موجود ہیں، ان کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر بھی دیا، اور بھی کئی ایسے دلائل موجود ہیں. تو یہ آپ کے لیے بات کافی ہو سکتی ہے کہ آپ تقلید کو اپنے ذریعہ بنا کر قرآن مجید تک پہنچے. ہم تقلید کرنے والے نہیں ہیں، ہم تحقیق کے ساتھ چلنے والے ہیں، اور تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اور اگر آپ کو ضرورت پڑے جب کسی مسلم کے سامنے کسی غیر مسلم کے سامنے قرآن مجید کو ثابت کرنے کی، تو یہی دلائل درکار ہوں گے. آپ کے جو دلائل ہیں تقلید کے دلائل وہ درکار نہیں ہوں گے، نہ وہ کارآمد ثابت ہوں گے. لہذا چھوڑ دیجیے اس تقلید کو، جو تقلید قرآن مجید کو قرآن ثابت نہ کر سکے. پھر وہ بار بار کہہ رہے تھے بخاری مسلم. میں نے کہا بخاری میں جو قرآن کی تلاوت ہے، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، میں نے کہا یہ جو بخاری میں تلاوت ہے اس میں والذکر والانثى ہے، وما خلق الذکر والانثى نہیں ہے. تو یہ قرآن کا بخاری سے پہلے ثابت کرو. بخاری میں تو ہے کہ والذکری والانثى، یہ قرات یہ بھی ہے والذکری والانثى والی. اگر کوئی کل اٹھ کے کہتا ہے کہ معاذ اللہ کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا کیونکہ بخاری میں ایک تلاوت ہے والذکری والانثى، میں وما خلق الذکر والانثى کو نہیں مانتا چونکہ میں بخاری کو مانتا ہوں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جماعت المسلمین
کیونکہ قرآن و حدیث ہی پر عمل پیرا ہے خود بھی، اور سب کو اسی بات کی تلقین کرتی ہے کہ وہ بھی قرآن و حدیث ہی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور احادیث کی کتابوں میں سب سے بلند کتاب، بلند درجہ کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری کی کتاب ہے، اور صحیح بخاری بہت سے معاملات میں، بہت سے مسائل میں مسلک حنفی سے اختلاف کرتی ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جس میں مسلک حنفی کا مسلک کچھ اور ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث اس کے اکثر مخالف ہے۔ تو لہذا مفتی صاحب نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی، اور صحیح بخاری کو بھی نشانے پر رکھ لیا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ، اور قرآن مجید کی ایک قرأت پر اعتراض کر ڈالا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، کہ یہ الفاظ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آئے ہیں، اور ان کو اعتراض بنا کر انہوں نے قرآن مجید پر بھی شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی، اور احادیث پر بھی، احادیث کے حوالے سے بھی لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن و حدیث پر شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پھیلا سکیں۔ ہم اس حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں جو جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، 4943 نمبر حدیث، اور علقمہ تابعی ہیں اس حدیث کے راوی، بیان کرتے ہیں کہ دخلت فی نفر من اصحاب عبداللہ الشام، کہ میں عبداللہ بن مسعود کے چند شاگردوں کے ساتھ شام میں داخل ہوا، شام گیا۔ یہ عبداللہ علقمہ جو ہیں یہ بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ فسمع بنا ابو درداء، کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق ابو درداء کو رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ہم شام آئے ہوئے ہیں۔ فاتانا فقال افیکم من یقرأ، وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیا تم میں کوئی قرآن کا جاننے والا ہے؟ فقلنا نعم، ہم نے کہا جی ہاں۔ قال فأیکم اقرأ، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تم میں زیادہ کون جاننے والا ہے قرآن مجید؟ فاشاروا الی، تو دوسرے تمام شاگردوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ فقال اقرأ، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو۔ فقرأت واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، تو میں نے یہ اس سورت کی قرآت شروع کی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی۔ قال انت سمعتها من فی صاحبک، کہتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے ساتھی کے منہ سے ان الفاظ کو سنا ہے؟ یعنی تم نے اپنے استاذ عبداللہ بن مسعود کے زبانی ان الفاظ کو سنا ہے؟ قلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں میں نے سنا ہے۔ قال وانا سمعتها من فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان الفاظ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے۔ وَهَؤُلَاءِ يَأْبُونَ عَلَيْنَا، لیکن یہ شام والے ہیں، یہ ہماری اس قرآت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس حدیث نے اپنے اوپر لگائے جانے والے اس اعتراض کا خود جواب دے دیا ہے۔ یعنی یہ جو اعتراض ہے، جو یہ قرآت ہے، یہ معاملہ قرآت کا ہے، نہ کہ قرآن مجید کی تحریف کا یا قرآن مجید کی رد و بدل کا۔ در حقیقت قرآن مجید 7 قراءتوں میں نازل ہوا، اور یہ بات ہر مسلک، ہر مکتب فکر کا شخص جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث، فضائل القرآن میں، کتاب فضائل القرآن 4991 نمبر حدیث، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأنی جبریل علی حرفن، کے جبریل امین مجھے ایک ہی قرآت کے ساتھ قرآن مجید سکھاتے رہے۔
فراجعتہ اور میں بار بار دہراتا رہا، فلم ازل استزید اور میں زیادہ کا سوال بھی کرتا رہا، میں کہتا رہا کہ ان قراءتوں کو زیادہ کیا جائے، وَيَزِيدُنِي اور انہوں نے مجھے زیادہ کر کے سکھایا، حتی انتہا الی 7 احرف یہاں تک کہ 7 قراءتوں میں مجھے سکھا دیا، یعنی قرآن مجید کو 7 قراءتوں میں نازل کیا گیا ہے۔ تو قراءت کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کے معانی و مفاہیم میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح کی قراءت کا اختلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا۔ فضائل القرآن میں موجود ہے، کتاب فضائل القرآن صحیح بخاری 4992 نمبر حدیث۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ سب کچھ کہتے ہوئے سنا، یعنی کہ یہ جو سورہ فرقان کی تلاوت حکیم بن حزام کر رہے تھے، ہشام بن حکیم بن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کر رہے تھے نماز کے دوران۔ کہتے ہیں میں نے ان کو غور سے سنا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ جس قراءت میں، جس لہجے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں سکھایا۔ تو قریب تھا کہ میں نماز کے دوران ان کے سر پکڑ لوں، لیکن میں نے صبر کا دامن پکڑے رکھا، اور جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے اپنی چادر ان کے گلے میں ڈال لی اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو تم سورت جس کی تلاوت کر رہے تھے، اس کی یہ تلاوت تم نے کس سے سیکھی ہے؟ تمہیں کس نے یہ تلاوت سکھائی؟ تمہیں کس نے یہ قراءت سکھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تلاوت سکھائی، مجھے یہ قراءت، یہ لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے مختلف قراءت سکھائی ہے، اس سے مختلف لہجے میں قرآن مجید کی قراءت سکھائی ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیونکہ دین اسلام کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا اور لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ہشام کو چھوڑ دو، اور ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ہشام تم سناؤ۔ تو انہوں نے اسی لہجے میں، جس لہجے میں وہ نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے، اسی لہجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاکذا، اسی طرح سے نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عمر اب تم سناؤ قرآن مجید کی تلاوت، اب تم کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی نازل ہوا، اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا، بس تمہیں جس طرح سے آسانی ہو پڑھ لیا کرو۔ تو اب رہا یہ سوال جو مفتی صاحب نے صحیح بخاری پر کیا اور صحیح بخاری کے توسط سے قرآن مجید پر کیا، اور اس لیے کیا کہ تاکہ ان کی تقریر ثابت ہو جائے۔ اب ان کا اعتراض صرف اور صرف غلط فہمی اور لوگوں کو دھوکہ دہی کا سبب ہے اور کچھ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کو 7 لہجوں میں نازل کیا گیا ہے، تو جس لہجے میں آسانی ہو اس لہجے کے ساتھ تم قرآن مجید کو پڑھ لیا کرو۔ اور اس بات کا اعتراف یہ خود بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک قرت یہ بھی ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، لیکن پھر بھی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔
اور قرآن مجید جب 7 قراءتوں میں نازل ہوا تو پھر کسی ایک قرأت پر اعتراض کرنے کا کیا مقصد ہے؟ صرف اور صرف بات دراصل یہ ہے کہ اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جب ان کا دل کرتا ہے قرآن مجید پر بھی اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو اس طرح سے قرآن و حدیث پر اعتراضات اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر امام ابو حنیفہ نے اور مقام پہ بھی قرآن اور بخاری میں جہاں ٹکراؤ ہو رہا تھا وہاں قرآن کو اگر فوکس کر دیا، پھر امام ابو حنیفہ پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے بھائی؟ اور بھی کئی مسائل ایسے ہیں جہاں بخاری کی روایت قرآن سے ٹکرا رہی تھی، تو امام ابو حنیفہ نے کس کو فالو کیا؟ قرآن کو، اور بخاری کا انکار نہیں کیا، بخاری کی روایت کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ قرآن کے مخالف نہیں رہی، اس میں تعویل کی ہے۔ مفتی صاحب کے یہ اعتراض دیکھیں کہ قرآن مجید اور صحیح بخاری میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی صورت پیدا کر رہے ہیں، یعنی عوام الناس پر کو لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس میں اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو کتب احادیث میں محفوظ ہے، اس میں اختلاف رہا ہے، اور اس اختلاف کو رفع کیا امام ابو حنیفہ نے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو حدیث صحیح ہو اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہو، اور صرف مفتی صاحب نے اس حدیث کے ذریعے سے، جو کہ کتاب التفسیر کی حدیث ہے جس کی طرف انہوں نے پہلے اشارہ کیا کہ یہاں قرآن پر فوکس کیا، حدیث پر فوکس نہیں کیا، قرآن کو ترجیح دی، حدیث کو ترجیح نہیں دی، اور اس طرح سے لوگوں کو دلوں میں، ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہے، جبکہ حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ حدیث ان کی بنائی ہوئی مسائل اور اصول و ضوابط کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ اپنے بنائے ہوئے اصول و ضوابط اور ان کے اپنے گھڑے ہوئے مسائل کے جب خلاف حدیث آتی ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا جو پہلے ذکر کیا، جو قرأت کا، وہ کوئی خلاف نہیں ہے، صرف اور صرف قرأت کا فرق ہے، وہ میں نے بتا دیا، جبکہ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتے جو صحیح بخاری میں ہو اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہو۔ جان بوجھ کر حدیث کو قرآن مجید کے خلاف کر دینا کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ گمراہی بہت پھیل رہی ہے، تو محترم عرضی ہے گمراہی ایسے ہی پھیلتی ہے جب آپ لوگوں کو ان کے ماخذ میں شکوک و شبہات میں ڈال دیں، تو اس طرح سے گمراہی پھیلتی ہے۔ مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ رفع الیدین کے متعلق کون سی آیت ہے جو صحیح بخاری کے خلاف ہے؟ آمین بالجہر کے حوالے سے کون سی آیت ہے جو صحیح بخاری کے خلاف ہے؟ یا ہاتھ ناف پر باندھنے کے حوالے سے یا سینے پہ باندھنے کے حوالے سے کون سی آیت ہے جو صحیح بخاری کے خلاف ہے؟ یا رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے ملء السماوات والارض، جس کو آپ نہیں پڑھتے، کون سی آیت ہے جو اس کے خلاف ہے، اس دعا کے خلاف ہے؟ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احادیث وہ قرآن مجید کے خلاف ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس قرآن کے معلم ہیں، جن کو مبعوث کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ
انفسہم، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں رسول بھیجا، اور رسول کس لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تزکیہ نفس کریں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم اسے آپ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہے؟ کیسے آپ کے ذہن نے یہ گوارا کر لیا کہ آپ اس بات کو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث ہیں انہیں قرآن کے خلاف قرار دیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مہر لگا دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کی زبان سے سوائے وحی کے کچھ نہیں نکلتا، تو جس کے پیچھے وحی کار فرما ہو ایسے نبی کی بات کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اور امام ابو حنیفہ اس اختلاف کو رفع کر رہے ہیں۔ کیا نبی اور اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور اس نبی کے متعلق آپ ذکر کر رہے ہیں جو نبی آیا ہی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہے، آپ انہی کی روایات کو پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک ڈال رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے خلاف احادیث بیان کرتے تھے اور امام ابو حنیفہ اس اختلاف کو رفع کرتے تھے۔ افسوس کی بات ہے، اور آپ کے یہ جو کچھ تعویلات ہیں اور جو کچھ ہی آپ کے طریقہ کار ہیں اسلام کو مٹانے کے سب بیکار رہ جائیں گے۔ آپ یہ جو چاہتے ہیں کہ مسلک حنفی سب سے اوپر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت مسلک حنفی سب سے زیادہ باقی تمام مسالک کی نسبت سب سے زیادہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، اور اگر آپ کو اس سلسلے میں دلائل چاہیے تو میں آپ کو دلائل دینے کے لیے بھی جو ہے تیار، اور میں انشاءاللہ کسی نہ کسی تقریر میں ضرور وہ تمام دلائل پیش کروں گا جو یہ بات ثابت کریں گے کہ مسلک حنفی قرآن مجید کے خلاف ہے، حالانکہ جبکہ یہاں تک کہ مسلک حنفی نے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض زمانے نبوی کوئی اور نبی آ بھی جائے تو اس سے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تحذیر الناس اٹھا کر تو ذرا دیکھیں، یہ جو آپ کے قاسم نانوتوی صاحب ہیں یہ لکھ رہے ہیں آپ کی تحذیر الناس میں، اور آج ناموس رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ آپ نے خود یہ سب دروازے کھولے، اور اب آپ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث میں ٹکراؤ کسی صورت آپ کا ہم جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو آپ ڈال رہے ہیں قرآن و حدیث میں ٹکراؤ کے حوالے سے ہم اس کو کبھی بھی آپ کی جو کارستانی ہے اس کو ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی۔ اللہ